بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ تحریک ابابیل اسلام کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ پاکستان میں پیپل پارٹی کی طرف سے چل رہا ہے، اور اس کو ہم آج یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، کیا یہ پاکستانی قوم کی بہتری میں مناسب ہے، کیا یہ پاکستانی قوم کو خوددار بناتا ہے یا قوم کو بیکاری بناتا ہے، کس طرح اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ پاکستان میں کارآمد ہیں، ان کو ہم نے کس طرح لے کر چلنا ہے، اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ رسول کا کیا حکم ہے۔ تحریک ابابیل اسلام کا جو مقصد پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ اور اسلامی قوانین کو لاگو کرنا، اور جو ہمیں اللہ رسول کا حکم ملا ہے ان کو یہاں پہ جو بھی قوانین ہے، جو ان کے احکامات ہیں، ان کو یہاں پہ اپلائی کرنا، یہ تحریک ابابیل اسلام کا مقصد ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا اس جیسے دیگر جو پروگرامز پاکستان میں چل رہے ہیں ان کو کس انداز میں ہمیں لے کر چلنا چاہیے اور کس طرح پاکستانی قوم ترقی کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ نے بھرپور انداز میں ساتھ دینا ہے، بغیر کسی سیاسی سوچ، بغیر کسی پارٹی بازی کے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں، ایک امت ایک قوم ہو کر میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں آپ نے اس بارے میں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، تاکہ ہم پاکستانی قوم کا سوچ سکیں، ملک پاکستان کا سوچ سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ غالباً سورہ نجم کی آیت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کا یہ فرمان۔ اب انسان جو بھی کوشش کرتا ہے، اگر مثال کے طور پر پاکستانی حکومتیں کوئی بھی چل رہے 78 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تو اس طرح کے جو پروگرامز ہیں آپ کو مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد 5-5 ہزار ملتے رہیں، 10-10 ہزار ملتے رہیں، اور آپ کو 15 ہزار ملتے رہیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ملنا ہے؟ اس بارے میں پہلے دیکھیں نا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ کیا یہ مقصد پاکستانی قوم کے لیے بہتر ہے، یا اس کا اصل مقصد پاکستانی قوم کو بہتر بنانا ہے، یا کہ اس کو بیکاریوں کی لائن میں ہی رکھنا ہے؟ ناظرین، اس چیز کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ اب یہ آپ خاص طور پر اس پہ غور و فکر کریں کہ 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد جو آپ کو 15 ہزار ملے، جو آپ کو 12 ہزار ملے، اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم میں یہ کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کو 3 مہینے بعد بس امداد کے طور پر دیا جاتا ہے، وہ جو بھی غریب لوگ ہیں، جو بھی ضرورت مند ہے، انہوں نے کوئی کام لگانا نہیں ہے، ان کے پاس جیسے کچھ آتا ہے نہ یہ وہ کام لگا سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں۔ جیسے ان کے پاس آتی ہے یہ پیمنٹ یا یہ اماؤنٹ آتی ہے تو وہ اپنا خرچہ پورا کر لیتے ہیں، وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، جو تھوڑا سا ٹائم ان کے لیے بہتر گزر جاتا ہے۔ اب اس کے برعکس اگر ہم یہ سوچیں کہ پاکستانی قوم کو اس طرح بیکاری بنانے کی بجائے مستقل کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ لوگ کاروبار کریں، لوگ ہنر کی طرف آئیں، ہنر سیکھیں، کوئی سکل سیکھیں، تو کیا وہ بہتر نہیں ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے بھی اکثر یہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہوگی، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری شریف میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور اگر آپ اس فرمان پر بھی غور کرتے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، تو یاد رکھیے گا یہ چیز اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو کسی بھی صورت یہ جو انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے پاکستانیوں کے حق میں، قوم کے حق میں بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت بہتر ہوتا کہ اگر یہ لوگ تھوڑی سی سپورٹ اس انداز میں کرتے کہ 2 مہینے بعد تھوڑا تھوڑا خرچہ دیتے رہیں، اور ساتھ ہی یہ جو اماؤنٹ ہے کارڈ کے ذریعے جس طرح بھی لینے والی اماؤنٹ، یہ اس کے ساتھ ساتھ قوم کو کوئی سکل سکھاتے، کوئی ہنر سکھاتے، کوئی کاروبار سکھاتے، کوئی کاروبار کے لیے پیسہ دیتے، تاکہ وہ قوم بھکاریوں کی طرح ہاتھ نہ پھیلائے رکھے۔ پاکستانی قوم کو یہ لوگ اس قدر حقیر سمجھتے ہیں کہ کتنے سال ہو گئے، سالوں سے یہ روٹین چل رہی ہے کہ آپ کو امداد پہ امداد مل رہی ہے، لیکن
کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ایسی امداد کا کیا فائدہ جو آپ کی خوددادی ختم کرے، جو قوم کی خوددادی ختم کر کے قوم کو مستقل اس چیز پہ لگا دے کہ آپ نے بس نظر رکھنی ہے کب ہمیں کہاں سے کیسے کچھ پیسے مل جائیں، اس سے ہم اپنا گزارا کریں. پاکستانی قوم کے لیے یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اس کو کاروبار کی ضرورت ہے، اس کو ہنر کی ضرورت ہے. روٹی روکھی سوکھی تو کسی طرح بھی کھا کے بندہ پل جاتا ہے، لیکن اگر پاکستانی قوم کاروبار نہیں کرتی ہے، ہنر نہیں سیکھتی ہے، کوئی اسکل نہیں سیکھتی ہے تو ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ پھر پاکستانی قوم بھی بھکاریوں کی طرح زندگی گزارے گی. یہ کیوں نہیں سوچا جا رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق میں نے آپ کے سامنے یہ اپنی جو دل کے تکلیف ہے، جو میرے دل دماغ میں ہر وقت بات یہ گردش کرتی رہتی ہے، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی کہ خدا را آپ اس بارے میں سوچیں. اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے دیگر ڈرامے پاکستانی قوم کے ساتھ رچائے جا رہے ہیں، خدا را پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر چلیں. اگر آپ نے امداد کرنی بھی ہے تو جن کو آپ امداد الاؤ کر رہے ہیں، ساتھ یہ شرط رکھیں کہ اگر آپ یہ ہنر سیکھیں گے، یہ اسکل سیکھیں گے، اس کا 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ہمیں کوئی رزلٹ دیں گے تو ہم آپ کو امداد دیں گے، ورنہ وہ آپ کو امداد نہیں ملے گی. تو پھر دیکھے گا یہ جو قوم صرف لینے پر کچھ جو ظاہر سی بات ہے ضرورت مند ہے، ان کی مجبوری ہے، کسی کا کوئی کمانے والا نہیں، جو غریب لوگ ہیں وہ تو مجبوراً لیں گے. لیکن اگر کوئی ایسے لوگ جو ضرورت مند بھی نہیں ہیں، وہ بلا وجہ لے جا رہے ہیں اور اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، ان کی انکم کا ذریعہ بھی ہے، کوئی نہ کوئی وسائل اور کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایسا ذریعہ جس سے انکم آ رہی ہے، وہ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تو کم از کم کچھ بہتر تو ہو قوم کے لیے. اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو کم از کم اس انداز میں ہم کریں کہ قوم کا جو قوم کو سہارا بھی ملے، قوم کو امداد بھی ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم کام بھی کرے، محنت بھی کرے، مزدوری کرے. کوئی اس میں شرم، کوئی آد نہیں ہے. دیگر ممالک کو آپ دیکھیں، سب سے بڑھ کر آپ چائنا اور جاپان کو دیکھیں، عورتیں تک کی وہاں کام کرتے. اسلام میں یاد رکھیے گا عورت کے کام کرنے کے حوالے سے کسی بھی طرح کوئی پابندی نہیں، لیکن حدود ہیں، لیمٹس ہیں. اسلام نے ایک شعور دیا ہمیں کہ عورت کا مقام کیا ہے، کس انداز میں عورت بھی کام کر سکتی ہے نہ. اور اسلام نے یہ منع ہے کہ جوان کام نہ کریں، بس یہ اسی طرح امداد پہ رہیں. تو یہ اسلام کا غلط رنگ یا غلط اسلام کا جو نظریہ ہے وہ سامنے رکھ کے بہت سے اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں اسلام پر. یاد رکھیے گا اسلام نے کبھی عورت کے کاروبار کے لیے منع نہیں کیا ہے، نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. صرف یہ حکم ہے کہ عورت پردے میں رہے، عورت لیمٹس میں رہے، عورت کا جو عزت اور مقام ہے اس کا تحفظ کرے، یہ اسلام میں کہا گیا ہے. تو یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ؟ آپ دیکھیں لائنوں میں لگی ہوتی ہیں، لمبی لمبی قطاروں میں لگی ہوتی ہیں عورتیں، خواتین. پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. دیگر ممالک میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ عورتوں کو ہنر سکھایا جا رہا ہے، کاروبار سکھایا جا رہا ہے، ان کو محنت سکھائی جا رہی ہے، اسکل سکھائی جا رہی ہے، تاکہ وہ محنت کر کے کام کر کے ملک کی ترقی کا حصہ بنے. یاد رکھیے گا اگر ہم اس طرح کے اقدامات نہیں کریں گے، قوم کو نہیں اٹھائیں گے، قوم کے ہر فرد کو نہیں اٹھائیں گے، تب تک ملک بھی ترقی کی راہ پر اس طرح گامزن نہیں ہو سکتا جس طرح اسے ہونا چاہیے. اب گھر میں آپ اپنے اندازہ کریں کہ آپ ایک کمانے والے ہیں، 10 لوگ کھانے والے ہیں، تو کیا آپ پوری کر سکیں گے؟ ویسے تو پورا کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا ملک اگر یہاں پہ کچھ لوگ کمانے والے ہیں، فرض کریں اگر 1000 کمانے والے ہیں اور 1 لاکھ کھانے والا ہے، تو کہاں سے گزارا ہوگا؟ آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو کام کرنا ہے، ہنر سیکھیں، کاروبار سیکھیں. جو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لے رہے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان چیزوں پر آپ اعتراضات اٹھائیں، اپنے کم از کم خودداری کا تحفظ کریں، اپنا تحفظ کریں، ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں سوچیں. میرے ساتھ مل کر اگر آپ کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ ملے، آپ ہماری تحریک کا حصہ بنے. تحریک ابابیل اسلام اس پر بھرپور انداز میں ورکنگ کرے گی تاکہ قوم کو ہم اٹھا سکیں، بھرپور انداز میں ملک پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں کاروباری لحاظ سے. اور خاص طور پر نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان کو ہم ایسے ایسے ہنر سکھا دیں، ایسے ایسے اسکل سکھا دیں کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ اپنی محنت کریں خودداری کے ساتھ، اور پاکستان جو ہے وہ ایک خوددار ملک کے طور پر ابھر سکے. یہ میری چھوٹی سی اپیل، چھوٹی سی گزارش آپ سب کے سامنے، لہٰذا آپ نے اس میں بھرپور انداز میں میرا ساتھ دینا، تحریک ابابیل اسلام کا حصہ بنے، خصوصاً اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے. جہاں کہیں بھی آپ کو اسلام کے خلاف کوئی چیز نظر آتی ہے آپ اس پر بولیں. آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ نے لازمی کرنی ہے
کہ اسلام کے خلاف جو چیز جا رہی ہے، اللہ رسول کے احکامات کے خلاف جا رہی ہے، آپ اس پر کام کریں، ورکنگ کریں، اسلام کو آپ اپنی زندگی کا ایک راستہ بنا لیں کہ ہمارے پاس اسلام جب ہے، سب سے بہتر طریقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اس پر چلنا ہے، نہ کہ ہم کسی ایسی جو دنیاوی زندگی ہے یا دیگر جو یورپ کو دیکھ کے ہم متاثر ہوتے ہیں یا دیگر ممالک کو، حالانکہ اسلام نے ہمیں بڑا خوبصورت نظام دیا ہے، عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم اس پر کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ یہ میری چھوٹی سی آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کو اگنور کریں، اس طرح کے پروگرامز کو صرف اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو ساتھ حکومت سے اپیل کریں، جس کی بھی حکومت ہے، کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اسکل سکھائیں، ہنر سکھائیں، کاروبار سکھائیں، تاکہ ہم بہتر انداز میں دینے والے ہاتھ بن جائیں، ہمارے لینے والے ہاتھ نہ رہے، ہماری خودداری کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ یہی آپ سب سے گزارش، یہی تمام حکومتوں سے میری گزارش، وقت کی حکومتوں سے گزارش، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کام کا کوئی ذمہ دیا تو میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیک نیتی سے، صاف دل سے مجھے قوم کے لیے، خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے خلوص عطا فرمائے کہ میں اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں، اسلام کی راہ میں کچھ کر سکوں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کچھ کر سکوں۔ یہ میری زندگی کا یہ مقصد اور میرا مشن۔ امید ہے آپ اس میں بھرپور انداز میں ساتھ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔